آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنی فیور میں یہ کام کرنا چاہتی ہے، لیکن ابھی تو یہ الیکشن کمیشن پر ساری بات جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس طرح سے اب عمل کرائے گی یا اس کے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ راستے ہی سارے الیکشن کمیشن کے پاس ہیں. آپ کمال بات کر رہی ہیں. ٹیکنیکل باتیں تو بہت ہو گئیں، وہ لوگوں کو ظاہر صبح سے لوگ یہی سن رہے ہیں جب سے یہ فیصلہ ہے، وہ ٹیکنیکلٹیز پہ بحث بہت ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا، انکار کرتے ہوئے گورنمنٹ کا استدلال کیا ہے کہ جی وہ پشاور ہائی کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا بہت اچھا تھا، وہ ہمیں قبول ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو 2 ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ غیر آئینی اس پہ عمل نہیں کرنا، وہ بہت اچھا ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. 8 جج، اور جو نویز صاحب نے آپ سے بالکل ٹھیک کہا کہ 13 جج انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جنہوں نے آج وہ کیسز بھی لگا دیے منصور علی شاہ صاحب کے نہ ہونے کے باوجود. سہولت کاری بالکل پی ٹی آئی کی ہوتی رہی اور اب ٹوٹل سہولت کاری نون لیگ کی ہو رہی ہے. فیصلے نہ ماننے کا آغاز بھی ہم نے اسی دور میں دیکھا نا سپریم کورٹ کے، کہ وہ جو الیکشن کا فیصلہ تھا وہ پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے نہیں مانا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا ایک کچے میں آپریشن بھی شروع کر دیا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس تو فورس ہی نہیں ہے، وہ ساری پولیس ادھر چلی گئی ہے، اور کچے کے ایسا زبردست آپریشن ہوا کہ اس کے بعد آپ نے اس کے نتائج بھی دیکھ لیے. اب طے جب کر لیا ہے کہ جی ہم نے نہیں مارنا، تو باقی تو یہ سارے بہانے ہیں. مطلب الیکشن کمیشن تو بہت اچھا جا رہا ہے، اس سے جو کہا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن نے ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس سے بتایا گیا کہ بھائی یہ چیزیں ہونی ہیں، راجہ صاحب تسی سکون نال بیٹھو، تانتے اسی اگلے 5 سال لی بھی رکھنا ہے، کیونکہ آپ تو اتنے قیمتی ہیں، آپ نے ایسے زبردست کارنامے کیے ہیں کہ آپ کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. لہٰذا وہ تو چل کر رہے ہیں بیٹھ کے. وہ ایک آپ کے اور میری کنزمپشن کے لیے ایک روز ایک خبر آ جاتی ہے، الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، یہ فلاں امور پہ غور کیا گیا، وہ آئینی اور قانونی ماہرین سے مشورہ لے لیا گیا، اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں ہوا. بس ٹھیک ہے، وہ نتیجہ ہو جائے گا، ہم فیصلہ کر لیں گے. جی بیسیکلی آپ ایک چیز طے کر دیں کہ سپریم کورٹ کو بند کر دیں. اس ملک کے آئین کو کسی باکس میں بند کر کے کہیں کہ جی I'm sorry، کوئی آئین نہیں ہے اس ملک میں، کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے، کوئی اقلیتی اکثریتی فیصلہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم وہ کریں گے جو ہم چاہیں گے. آپ قانون سازی، ظاہر ہے آپ نے ایک وہ بنایا پریکٹس اینڈ پروسیجر، وہ آرڈیننس آپ لے کے آئے، آپ نے کہا جی یہ بہت اچھا ہے کہ قاضی صاحب تو چونکہ بہت جمہوری چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ کیا بات ہوئی کہ جی ایک جج فیصلہ کرے گا. چیف جسٹس کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا. لہٰذا ہم اس کو ایک جمہوری طریقہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو وہ سوٹ کرتا تھا کہ قاضی صاحب کو آپ وہ دے دیں اور چلیں. مطلب یہ کر لیں کہ جی بس ٹھیک ہو گیا، جی 3 لوگ ہوا کریں گے، اس پہ ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ 3 لوگوں میں بھی قاضی صاحب کے 2 مخالف ہو گئے، یہ تو گڑبڑ ہو گئی. چلو بھی پھر اس میں ترمیم کرو، ایک اور ترمیمی آرڈیننس جاری کر دو صدر صاحب. اب مطلب چیزیں تو دیکھیں نا کیسی دلچسپ ہوتی ہیں. مجھے تو آج وہ کمشنر پنڈی کے الزامات بھی یاد آ رہے ہیں جو قاضی صاحب کے حوالے سے انہوں نے لگائے تھے، جس کی وضاحت انہوں نے ایک یوٹیوبر سے کرائی تھی. حالانکہ وہ میڈیا نہیں دیکھتے، لیکن چلیں وہ کروا دی انہوں نے. اب ان کو بہت برے لگتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کوئی 3-4 صحافی کرائے کے صحافی بھی ہیں، اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے، وہ چونکہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں گنڈا پور گئے تو اس کی ایسی کی تیسی. وہ کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ سمپل بات یہ ہے دعا کہ یہ جب طے کر لیا جائے کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں ماننا، تو پھر یہ اگر مگر ہی رہ جاتا ہے کہ جی وہ ٹیکنیکل ایشو تھا، یہ فیصلہ غلط ہوا، یہ غیر آئینی ہے، یہ آئین کے مطابق نہیں ہوا. اگر تو آئین اس ملک میں ہے تو پھر اس 8 رکنی بینچ کے فیصلے پہ عمل کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرنا تو پھر اس ملک میں آئین نہیں ہے. I'm sorry، انا للہ و انا الیہ راجعون. جی فیصل صاحب، دیکھیں وہ جو ہمارے عامر بھائی ہر دوسرے پروگرام میں ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، بس تھوڑی غلطی ہو جائے تو آپ تصحیح کر دیجئے گا کہ پنجابی دا، انگلش دی، جان لگ گیا، اسی طرح کی وہ بات کرتے ہیں. جی بالکل. ہاں، تو یہ فیصلہ جو مثال ہے اسی کے خلاف یہ فیصلہ آیا جو مثال دیتے ہیں. عامر صاحب بھی بولتے ہیں نا غلط ہو رہا ہے، یہ مثال دے کے بتاتے ہیں. اس فیصلے نے اسی چیز کو درست کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. اگر اس ملک کے اندر آئین ہے، اس ملک کے اندر قانون ہے، اور یہ ملک کسی کتاب کے تحت چلتا ہے،
تو آج اس فیصلے کے بعد موجودہ حکومت کے پاس حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بچا ہے. واضح طور پہ اکثریت سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے لکھ کر دے دیا ہے کہ اس ملک الیکشن کمیشن آف پاکستان شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا ہے. دو مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ اگر ہمیں نہیں پتہ ہوتا, اس پوری قوم کو نہیں پتہ ہوتا, تو ہم اس بات کی ڈیبیٹ کر سکتے تھے کہ کون پارٹی بنا ہوا ہے اور کون پارٹی نہیں بنا ہوا ہے. پوری قوم کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کس بےرحمانہ طریقے سے ہوا ہے, اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے, سب کچھ پتہ ہے. موجودہ حکومت کے حق میں جو صف اول کے جو سپورٹر ہیں, ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے, ایک دلیل کہ 2024 کا الیکشن اس لیے درست ہے کہ 2018 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا. صحیح بات. یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ 2018 میں غلط ہوا تھا اس لیے 2024 ہمارے نصیب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے؟ ہم تو زمانے میں بھی بولتے تھے اور آپ گواہ ہیں کہ بھائی 2018 میں غلط ہوا ہے. 2018 میں اگر آپ صرف کراچی کی مثال لے لیں تو بھائی ایم کیو ایم سے سیٹیں چھینی گئی تھیں. ایون کہ عمران خان کراچی کا الیکشن ہار گئے تھے, ان کے مقابلے میں جو تھے علی رضوی وہ الیکشن جیت گئے تھے. رضا علی عابدی ان کے مقابلے میں الیکشن جیت گئے تھے. تحریک انصاف کے لوگ تو ہار کے گھر چلے گئے تھے, ان کو صبح معلوم سو گئے تھے, ان کو صبح معلوم چلا آپ جیت گئے. ہم تو پورے ٹینیور میں بات کرتے رہے بھائی غلط ہوا ہے. اس کو غلط کو آج کے غلط سے کس طرح آپ جو ہے درست ثابت کر سکتے ہیں بھائی کہ وہ غلط ہوا تھا, یہ غلط ہوا تھا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہوا تھا اس لیے غلط ہوا تھا, تو پھر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ 2029 میں بھی جو کچھ ہوگا وہ غلط ہی ہوگا. صحیح, بالکل. ہمیں وہ غلط ہی تسلیم کرنا ہے. یہ کوئی نصیب ہے ہمارا کہ ہم ان نتائج کو جو ہے وہ تسلیم کرتے رہیں؟ کیوں مسئلہ ہم جو تسلیم کریں؟ غلط جب بھی غلط ہوا غلط کو بولیں. ابھی اس بات میں دیکھیں انسانی زندگی بڑی مختصر ہے. جی جی, سب نے ایک دن جو ہے نا مر جانا ہے. آج اس ماحول میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی مشکل وقت میں اگر سچ بات کر رہے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, اگر ہم اتنے کمزور ہیں, لاچار ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, کم سے کم اپنا یہ حق تو ادا کر دیں کہ ہم ان کی مخالفت نہ کریں اور خاموش رہیں. بالکل. اتنا تو ہم حق ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکتے, اگر ہم اتنے بھی بیس ہیں, تو ہم بے بس نہیں ہیں. بالکل. پھر ہم بے حس ہیں. ٹھیک. تو اب ہمیں خود طے کرنا ہوگا اس قوم کو اپنے اجتماعی رویے میں اب کرنا کیا ہے. اس قوم کو جو ہے چلانا کیسے, آئین کے مطابق چلانا ہے, قانون کے مطابق چلانا ہے. ہو سکتا ہے یہ حکومت جو ہے وہ پرانی حکومت سے زیادہ جو ہے اہل ہو, اور اس میں ڈیبیٹ نہیں کرتے. عمران خان ہو سکتا ہے نائل ترین سیاستدان جی ڈفر ہوں, سب ہو سکتا ہے. ان کی حکومت تو برحال کوئی کارکردگی کے اعتبار سے کوئی آئیڈیل گورنمنٹ تو نہیں تھی. بالکل. اگر گورنمنٹ دیکھے, انہوں نے اس قوم کے اوپر پنجاب میں جو ہے بزدار کو مسلط کیا ہے, اور اس کو وسیم اکرم پلس بھی بول دیا. وسیم اکرم آج تک شرمندہ, میں اتنا برا کھیلتا تھا کہ میرا پلس ایسا تو میں کیسا ہوں گا. وسیم اکرم بھی پریشان تھے ان دنوں تو بہت زیادہ, وہ بھی پریشان ہوا بیچارہ. اس کو یہ تو اس میں تو ڈیبیٹ نہیں ہے.